ناامیدی یاد رکھیں اسلام میں کفر ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 87 میں انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا قوم الکافرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، بڑا ہی خوبصورت سورہ ہے اور بڑی خوبصورت شخصیت کے نام سے اترا ہے، اور اللہ نے اس کی شروعات میں کہا احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ تو قصہ بھی خوبصورت، شخصیت بھی خوبصورت ہے اس کے اندر۔ یوسف علیہ السلام اس بچے کو اس کے بھائی، اس کے سگے بھائی اٹھا کر مارنے کا پلان کرتے ہیں۔ ایک اس میں سے کہتا ہے کہ مارنا مجھے ٹھیک نہیں دکھتا ہے، کنویں میں ڈال دو ویسے بھی مر جائیں گا، تو مارنے سے تھوڑا تکلیف ہوں گی نا، تو شاید نرم پہلو تھا اس میں۔ تو کہا ایک بھائی نے، وہ جو 10 پلان کر کے آئے تھے بھائی، کہا کنویں میں ڈال دو ویسے ہی مر جائیں گا۔ اندازہ لگا یوسف علیہ السلام کو کیا کیریئر نظر آ رہا، آگے کا کیا نظر آ رہا، اور ابھی کی حالت کیا ہے ان کی۔ ایک انسان کنویں میں پڑا ہوا ہے، سوکھے کنویں میں، کب موت آئیں گی اسے نہیں پتا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کیا کیا ہو سکتا نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت اسی سورہ میں فرما رہا ہے، اللہ فرما انہ لا ییأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں الا قوم الکافرین، جو کہ کافر ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے میں نے کہا نا امیدی، مایوسی کفر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام مایوس نہیں تھے، وہ نا امید نہیں تھے، اپنے دین پر تھے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ مایوس نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 56 میں، اور کہتا ہے وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو جو مایوس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے دین سے، تو وہ گمراہ ہے اور وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب کہ تو کافر ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت نے فرمایا گمراہ لوگ ہی جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو ہم نہ گمراہ ہیں نہ ہم کفر کرتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ امید رکھیے، سب سے برے حالات میں بھی سب سے بہتر کی امید رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ آپ غار کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہے، غار اتنی چھوٹی کہ 2 لوگوں کا سمانا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد دشمن آتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 100 گھوڑے عربی انعام رکھے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائیں گا ہم اس کو 100 گھوڑے دیں گے۔ سارا عرب پیچھے پڑا ہے کہ اس شخص کو پکڑ کے ہمیں لے جانا ہے، اور ان دشمنوں کے گھوڑے اس غار کے سامنے آ گئے کہ اگر دشمن اپنے خدموں کو دیکھ لے تو نیچے 2 شخصیتیں چھپی ہے اس غار میں دکھ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ان میں سے ایک بھی اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لیں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیا خیال کرتے ہیں ان 2 لوگوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو کیا نا امیدی کس چیز کی، کیا حالت ہے؟ گھر بار سے نکل گئے، اپنا وطن چھوٹ گیا، دشمن ابھی پکڑتا ہے تو موت کی گھاٹ اتار دیں گا، لیکن اس کے بعد بھی امید کی کیا حالت ہے؟ یہ ہوتا ہے امید، یہ ہوتا ہے مایوسی کو ٹکر دینا، یہ ہوتا ہے جم کے مصیبتوں کا، آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرنا۔ چونکہ ایک مومن کو پتہ ہے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گا تو زبردست نتیجے اور بدلے میرے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ سمجھ نہیں پاتا ہے نا تو پھر اپنی جان لے لیتا ہے۔ اسلام میں نا امیدی بھی حرام ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کے رحمت سے گمراہ لوگ ہی جو مایوس ہوتے ہیں، اسی طرح نا امیدی کافر لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔